کر دو نظر کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار میرے مخدوم اشرف تیری۔ جو آپ نے پوچھا کہ پیر صاحب کے سامنے بیٹھ سکتے کہ نہیں، ان کی چارپائی پر بیٹھ سکتے کہ نہیں، تو بابو صوفیوں کے نزدیک پیر کی تعظیم کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر تعظیم نہیں تو پھر پیر کیسا؟ کیونکہ آپ جتنی تعظیم کریں گے، جتنی عزت کریں گے، اپنے پیر سے آپ جتنی محبت کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنے پیر سے فیض ملے گا۔ تو اپنے پیر سے فیض حاصل کرنے کے لیے، فیض یاب ہونے کے لیے، اپنے پیر کا اس کی توجہ، اس کا کرم اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے، میری طرف نظر التفات کر دے، تو اس طرح کا پیر صاحب مجھ پہ کرم کر دیں، تو اس کے لیے آپ کو تعظیم ضروری ہے کرنا۔ تعظیم کرنا، عزت کرنا، پیر کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پیر کے لیے، سارا کام کرنا چاہیے بابو۔ ہر جائز کام اپنے پیر کے لیے کرنا چاہیے۔ تو رہی بات پیر صاحب کے بستر پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اگر پیر صاحب اجازت دے رہے ہیں تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر پیر صاحب کی اجازت کے پیر کے بستر پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے پیر صاحب کی اجازت کے بغیر پیر صاحب کے ان کے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ اپنے پیر سے آپ عزت کر رہے ہیں، آپ کبھی جب پیر سے آپ کی ملاقات ہو تو سلام کریں، دستبوسی کریں، ہاتھ چومیں، ہاتھ کو سر پہ رکھیں، قدم بوسی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں مریدوں کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے پیر کی عزت کس طرح سے کریں، ہمارا پیر مجھ سے کس طرح سے راضی ہو جائے گا، کس طرح سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے خدمت پیر ضروری ہے۔ مخدوم صاحب کی بات کر لیجئے، سرکار مخدوم اشرف سمنانی ہیں، صابر پاک ہیں، اور دیگر پیران نظام اپنے مرشد کے بارگاہ میں کتنے دن تک رہے، بتاؤ، فیض حاصل کیے ہیں، ان کی خدمت کیے ہیں، ان کی عزت کیے، تب جا کے ان کو فیض ملا، عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ تو پیر کی تعظیم سے، پیر کی خدمت سے بے پناہ فیض ملتا ہے، بے پناہ فیض ملتا ہے۔ اس لیے اپنے پیر کی عزت کرنی چاہیے، پیر کی آپ تعظیم کیجئے، قدم۔ اب کچھ مرید تو ایسے ہیں جب پیر صاحب سے ملنے آتے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہے کہ نہیں ہے، یہ مرید ہے کہ نہیں ہے۔ آپ مرید ہیں تو آپ مرید کی طرح ملیے، لگے کہ آپ مرید ہیں۔ تو تعظیم پیر ضروری ہے، بغیر تعظیم کے آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر فائدہ پانا ہے تو اپنے پیر کی عزت کیجیے۔ پیر کی التفات سے اگر پیر کی توجہ ہو جائے تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ ایک بات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک قاتل تھا، ایک خونی تھا، ایک قاتل تھا، جس کو اس کی قتل کی سزا مل رہی تھی، اسے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، اسے موت کی سزا دی جا رہی تھی قتل کے بدلے میں، اور جب وہ قتل ہو گیا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم نے تو بڑا عظیم جرم کیا تھا، تم نے ہمیشہ گناہ کیا تھا، تو ہمیشہ گناہ کرتے تھے، آج یہ جنت کے باغات میں کیسے ٹہل رہے ہو؟
تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب مجھے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اسی راستے سے حضرت حبیب اجمی کا ان کی گزر ہو رہی تھی، اور حضرت حبیب اجمی نے جب مجھے دیکھا، جب میری نظر سے نظر ملی تو انہوں نے نظر کرم سے مجھے دیکھ لیا. تو ان کی نظر کرم کے دیکھنے کی وجہ سے، نظر کرم سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. تجھے ایک پیر کی نظر عنایت کا نتیجہ، اگر پیر بھری نظر سے دیکھ لے، نظر عنایت کر دے، نظر التفات کر دے، تو بخشش ہو سکتی ہے، دنیا بن سکتی ہے، آخرت بن سکتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے پیر کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں، کتنی تعظیم کر سکتے ہیں. میرا پیر میری طرف نظر التفات کس طرح سے کرے گا، کس طرح سے اس سے میرے لیے دعا کرے گا. تو آپ جتنی عزت کریں گے آپ کا پیر آپ